سورہ آل عمران اس کی ابتدائی آیات ہیں. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم. اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہیں. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں. القیوم اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. یا القیوم، وہ دوسروں کو بھی سنبھالنے والے ہیں، سب کو سنبھالنے والے ہیں، قائم رکھنے والے ہیں. محترم سامعین کرام، اس صورت کا شان نزول، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق، اس کے متعلق 2 دن ہماری تفصیل سے گفتگو ہو چکی. آج ان آیات کی مختصر سی تشریح بیان کی جاتی ہے. محترم سامعین کرام، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات اصل میں ان حروف کو کہا جاتا ہے جو مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور جن کو الگ الگ کر کے کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیت ہے وہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. مختصراً دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض رات فرماتے ہیں کہ ناموں کا مخفف ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور میم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء کا یہ مخفف ہے کہ الف سے اللہ ہے، لام سے لطیف ہے، میم سے ملک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہو سکتا ہے. جس طریقے سے ہم اپنی زبان کے اندر مروجہ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات کے شارٹ حروف ہم نے مختص کیے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے ڈی سی، ڈپٹی کمشنر کا مخفف ہے. اے سی، اسسٹنٹ کمشنر کا مخفف ہے. ایچ بی ایل ہم کہتے ہیں، یو بی ایل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ مختلف ناموں کے مخفف ہیں. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ الف لام اور میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا مخفف ہے. بہرحال مزید کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا معنی، یہ آگے چل کر اسی رکوع کے اندر آیات متشابہات کے اندر ہم جا کر پڑھیں گے مزید اس کی ڈیٹیل کو. ٹھیک ہے، تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے متعلق صحیح بات یہی لکھی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہمیں اسی پر ہی کیا ہے ایمان لے کر آنا چاہیے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے
لفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے. جیسے ہم میں سے کسی کا شخص زید، عمر، بکر، خالد ہم میں سے کسی کے نام ہوتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی اصلی اوریجنل نام لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. الرحمن ہے، الرحیم ہے، ٹھیک ہے نا، الخالق ہے، المالک ہے وغیرہ ذالک. آپ تقریباً 99 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. حقیقی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لفظ اللہ ہی ہے. اسی وجہ سے بعض حضرات اس طرف یہ ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے. اسم اعظم وہ لفظ اللہ ہی ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ الہ کا معنی جہاں معبود کے ہیں وہیں پر الہ کے معنی حاجت روا کے بھی ہیں، الہ کے معنی مشکل کشا کے بھی ہیں، الہ کے معنی مالک خالق رازق کے بھی ہیں. الہ کے معنی کہ وہ جو دوسروں کو احکامات دینے والا مقنن ہو وہ ہیں، جو دوسروں پر حکومت کرنے والا ہو وہ ہو. در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ جو ساری کی ساری صفاتیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہیں جو حقیقتاً معبود بھی ہیں، حقیقتاً خالق اور مالک اور رازق بھی ہیں، حقیقتاً حاجت روا مشکل کشا بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، کوالٹیاں، خوبیاں، صفات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں وہی در حقیقت معبود بھی ہے. اگر ہم دنیا کے اندر کسی کو دیکھیں تو مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اپنے طور پر کسی کو معبود گڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. اس کے اندر یہ چیزیں، بعض تو ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے وجود کے اندر بھی جناب اللہ کیا ہے وہ دوسروں کے محتاج ہیں. بعض ایسے ہیں کہ وہ جناب نہ مالک ہیں نہ خالق ہیں، نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے نہ کچھ. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی. کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے تو لے کر آؤ ذرا سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو لے کر آؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ذات ہے جو ہر لحاظ سے کامل اکمل، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی اگلا درجہ. یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بلند ہے. تو فرمایا کہ اللہ لا الہ، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں، کوئی معبود نہیں ہے. بلکہ یہ نہیں کہ معبود نہیں، بلکہ آپ ایک سٹیپ بڑھ کر کہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، وہی معبود ہے. اور اس کی صفات کیا ہے؟ الحی القیوم. وہ کیا ہے؟ حی ہے، وہ زندہ ہے. زندہ کیسا ہے؟ زندہ ایسا نہیں ہے کہ العیاذ باللہ پہلے نہیں تھا تو کسی نے اس کو زندگی بخش دی، نہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. اور القیوم وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پر فنا نہیں آ سکتی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ فنا آ سکتی ہے، آئے گی، آ کر رہے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات بابرکات، وہ ذات اقدس ہے کہ وہ وہی کیا ہے باقی رہیں گی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم، مگر ذات باری تعالیٰ ہی رہے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ فرشتہ جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیگر مخلوقات کے روح کو قبض کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ملک الموت بھی آخر میں آ کر اس کی بھی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر لیں گے. اس کو پر بھی کیا ہے؟ موت آ جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے.
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، کون ہے؟ للہ الواحد القہار، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ سارے مخلوق تھی، ٹھیک ہے نا، اب نہیں ہے، یا پہلے نہیں تھی اب ہیں، اور آئندہ چل کر پھر نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ازل سے ہے، اب تک ہے، اب سے لے کر اب تک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا الحی القیوم، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں القیوم کا ایک معنی اور بھی کرتے ہیں کہ قیوم کا معنی جہاں پر باقی رہنے والا، زندہ رہنے والا ہے، وہیں پر القیوم کا معنی یہ ہے کہ جو دوسروں کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں انت قیم السماوات والارض، کہ آپ زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے ہیں، ان کو سنبھالنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، تھوڑا سا تو غور کیجئے کہ یہ اتنا وسیع و عریض آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو کیا کر رکھا ہے، تھام رکھا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس زمین و آسمان کو کیا ہے، ٹکایا ہوا ہے کہ یہ ختم نہ ہو، یہ کیا ہے، یہ ایسے نہ ہو، گر نہ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو تھامنے والے کون ہے؟ تو یہ اتنا بڑا وسیع جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو ہوا کے اندر معلق کر کے رکھا ہے۔ پھر ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار، ساتوں آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نیچے کیا ہے، اور ہر آسمان ایک سے بڑھ کر، ہر آسمان ایک سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ پھر اسی طریقے سے زمینوں کا نظام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا۔ تو فرمایا القیوم، وہ ہے جو تھامنے والا ہے، وہ ہے جو قائم رکھنے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسا اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسم اعظم رکھا ہوا ہے، اسم اعظم رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعیین کے ساتھ تو نہیں بتایا کہ یہ ہے یہ، لیکن اشارہ کیا ہے، جیسا کہ اپنا شب قدر کے متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شب قدر رمضان میں ہے، پھر رمضان کے آخری عشرے میں، پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تعیین نہیں کی کہ فلاں ہے، کہ آخری طاق راتوں میں کوئی بھی ہو سکتی، تلاش کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ان تین صورتوں میں فرمایا۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے کھپائیں ہیں، وقف کی ہیں تفسیر اور قرآن مجید کے اسرار رموز کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ یہی اسم الحی القیوم ہی نظر آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اندر آیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی آیا، اور سورہ آل عمران کی اس آیت میں آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں پر بھی آیا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو وعنت الوجوہ للحی القیوم، ٹھیک ہے نا، الحی القیوم فرمایا۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اسم اعظم جو ہے وہ الحی القیوم ہے، کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدر کے میدان میں، بدر کے دن میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر میں، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ معبود ہے، اس کی دلیل بھی بیان کر دی، اس کی دلیل کیا بیان کر دی؟ عقلی دلیل بیان کر دی، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور خود بھی قائم ہے، دوسروں کو بھی اس نے کیا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مخلوق، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس
اس صفت کے اندر اس کے شریک ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔